السلام علیکم دوستو، آپ سلامت رہیں۔ ڈاکٹر اختر سندھو، کالم نویس، روزنامہ نوائے وقت، اسلام آباد۔ یہ جو سڑک پر بیریئر لگے ہوتے ہیں، پولیس پکٹ کے اوپر بیریئر لگے ہوتے ہیں، اور ہاؤسنگ اسکیموں کے جو مین گیٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر سیکورٹی والے جو ہے وہ بیریئر بھی ساتھ لگے ہوتے ہیں، رکاوٹیں بھی کھڑی کی ہوتی ہیں۔ اس سے ایک عام تاثر کیا ملتا ہے جو کہ انتہائی گہرائی کے معنی پیش کر رہا ہوتا ہے۔ سب سے ایک عمومی جو خیال ہے، مقصد ہے ان بیریئرز کا، وہ یہ ہے کہ گاڑیوں کو روکا جائے۔ گاڑیوں کو کیوں روکا جائے کہ اس میں پچھلے دنوں میں تو خودکش حملوں کی وجہ سے بیریئرز یا رکاوٹیں لگائی جاتی تھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اخلاقی اور قانونی پوزیشن ہے کہ پولیس والا یا سیکورٹی والا جب گاڑی کو ہاتھ دے تو وہ رک جائیں۔ تو ان کی شناخت کے لیے ہو سکتا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے، چیکنگ کے لیے ہو سکتا ہے، اور یہ ہماری سیکورٹی کے لیے اچھی بات ہے۔ لیکن میں کسی اور نقطے کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس سے نتیجہ یہ ہم نکالتے ہیں کہ یہ جو بیریئرز ہے کہ مختلف جو ہے وہ رکھے ہوتے ہیں، بیریئرز رکھے ہوتے ہیں عام لحاظ سے بھی، اسکیموں کی جو انٹرنس ہے وہاں پہ پکٹس ہے، پولیس کی پکٹس، وہاں پہ بیریئر بھی رکھے ہوتے ہیں، اور ساتھ جو ہے وہ مستقل وہ جو لگائے ہوتے ہیں جس سے ٹائروں کو بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ جو ٹائر بیچتے ہیں، جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، یہ وہ مفت دیتی ہیں حکومت کو سڑکوں کے اوپر لگانے کے لیے، گلیوں میں لگانے کے لیے، تاکہ فائدہ الٹیمیٹلی ان کا ہے، کیونکہ ٹائر جب خراب ہوں گے، پھٹیں گے، تو ان کے بزنس جو ہے وہ انہانس ہوگا۔ تو اس لحاظ سے یہ وہی لوگ لگاتے ہیں، تو عوام کا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن اس میں نتیجہ میں جو دینا چاہتا ہوں، جو بار بار گزرتے ہیں روزانہ، تو ذہن میں آتا ہے کہ اس کے اوپر 2-4 منٹ بات کی جائے۔ ایک تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں ابھی تک رول آف لا نہیں ہے۔ قانون یہ ہے کہ جب پولیس والا، یونیفارم والا آپ کو ہاتھ دیتا ہے تو آپ گاڑی کھڑی کریں۔ یہ آپ کا قانونی فرض بھی ہے اور آپ کا اخلاقی فرض بھی ہے۔ لیکن جب بیریئر لگا دیے جاتے ہیں، ساتھ وہ جو لگائے ہوتے ہیں رکاوٹیں دوسری، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس لحاظ سے لگاتے ہیں کہ جب یہاں تک آئے تو گاڑی سلو بھی ہو جائے، پولیس کی وجہ سے نہیں بلکہ ان رکاوٹوں کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پولیس کو یہ یقین ہے کہ یہاں پہ رول آف لا نہیں ہے، کوئی قانون کے رکھوالے یا جو قانون کے لیے کام کر رہا ہے یا عوام کے لیے کام کر رہا ہے، اس کے اشارے پہ کوئی نہیں رکے گا۔ تو اس سے ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اوورآل ہماری عوام کا رویہ ہے، جو لوگوں کا ایک رویہ ہے، اس میں قانون کی اہمیت، قانون کا احترام یا ان کی جو قانونی اخلاقیات ہیں اس کا بالکل کوئی احترام نہیں ہے۔ اور جس ملک میں قانون کا احترام نہیں ہوتا، جو قانونی اخلاقیات کو نہیں اپنایا جاتا ہر سطح پہ، یہ نہیں ہے کہ صرف عوام، ہر سطح کے اوپر، تو وہاں پہ پھر ایسی ہی صورتحال ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پولیس کی رٹ نہیں ہے، یعنی پہلے ہم نے لوگوں کے بارے میں بات کی، اب یہ ہے کہ جو سیکیورٹی ہے یا پولیس ہے ان کی بھی رٹ نہیں ہے۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے اشارے پہ انہوں نے رکنا نہیں، لہذا رکاوٹیں لگا دیں تاکہ یہاں پہ آ کے تو گاڑی سلو ہو جائے، ہم نے جس کو کھڑا کرنا ہے اس کے آگے ہو جائیں اور کھڑا کر لیں۔ تو یہ ایک کھلا اعتراف ہے کہ کوئی بھی یہاں پہ قانون کا احترام نہیں کر رہا، اور جو قانونی اخلاقیات ہیں ان کو کوئی اپنا نہیں رہا۔ آپ سے کوشچن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر کوئی محکمے والا یا ورکر یا ملازم یا عام انسان اگر وہ قانون کو نہیں مانے گا
یا قانون کی رکھوالی کرنے کے لیے اسے گن پکڑنی پڑے گی، تو دس از ویری اسٹرینج۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، ہمارے جو ماتحت ہیں، ان کو روب دبدبا اور ان کو ایک بڑی سپریشن سکھانے کی بجائے ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں اور ان کو اخلاقیات، جن میں ثقافتی اخلاقیات ہیں، روایتی اخلاقیات ہیں اور قانونی اخلاقیات ہیں، وہ ان کو سکھائیں تاکہ ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک ترقی کر سکے۔ بہت شکریہ۔